الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تسلسل کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ حدیث جبریل میں 6 باتیں جو بیان کی گئیں، اس پہ مطلب کیا ہے؟ پہلی بات، اللہ پر ایمان لانا، وہی اللہ کی ذات جو جس کو چاہے ہنساتا ہے، جس کو چاہے رلاتا ہے، جس کو چاہے مارتا ہے، جس کو چاہے زندہ کرتا ہے۔ سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں ہے۔ آسمان و زمین میں تعریف کا مستحق وہی ہے۔ چلیے کہ قرآن حکیم میں 2 مقام پر ایسی آیات بھی نازل ہوئیں کہ اگر اللہ رب العالمین کے حمد تعریف لکھنے کے لیے کوئی بیٹھ جائے جس کا وہ حق رکھتا ہے، تو زمین پر جتنے درخت اشجار ہیں، درخت ہیں، ان کے قلمیں بنا لی جائیں، 1 سمندر نہیں 7 سمندر ہو، اس کی سیاہی بنا لی جائے، قلمیں ختم ہو جائیں گی، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کا کلمہ، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ وہی عبادت کے لائق ہے۔ جب سارا ملک اللہ کا، ساری کائنات اللہ کی، ہم بھی اللہ کے، ہم کو بھی اللہ نے پیدا کیا، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، تو مخلوق کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کی عبادت کرے، اس کی زندگی اللہ کے بندگی میں گزرے، اللہ کی عبادت میں گزرے، اللہ کو ایک مانے، ایک اللہ کی عبادت ہو۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، ملائکہ پر ایمان لانا جو مخلوقات میں ایک مستقل نوع کی حیثیت سے ان کا وجود ہے اور اس کو حق مانا جائے کہ فرشتوں کا وجود ہے، اور یقین کیا جائے کہ وہ اللہ کے ایک پاکیزہ اور محترم مخلوق ہے۔ میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، کسی اور وقت انشاءاللہ ایمانیات کے تعلق سے بیان کروں گا۔ اس ضمن میں یہاں صرف 2 آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے تعارف کرایا ہے انبیاء علیہ السلام کا، بل عباد مکرمون، یعنی فرشتوں کو بھی بندہ کہا گیا ہے، یہ محترم بندے ہیں، اللہ کی عبادت گزار ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم، یعنی اللہ نے ان کو جو حکم دیا ہے یا حکم دیتا ہے نافرمانی نہیں کرتے، یہ وہی کام کرتے ہیں جس کا حکم اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ پھر ملائکہ پر ایک شبہہ یہ بھی کیا جاتا ہے، وہ تو نظر نہیں آتے، ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ نے انسانوں کو، جنوں کو پیدا کیا ہے، انسان تو نظر آتے ہیں، جن بھی نظر نہیں آتے، اگر چاہے تو اپنے آپ کو دکھلا بھی دیتے ہیں وہ ظاہر ہو کر۔ کتنی ایسی چیزیں اس سرزمین پر موجود ہیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، نظر نہیں آتے۔ آج سے کچھ سال پہلے تک ہم اور آپ سب جانتے ہیں، جبکہ خوردبین وغیرہ کا ایجاد نہیں تھا،
ہمارے جسم کے اندر، پانی کے اندر، خون کے قطروں کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایک علم یاد دی ہے، آدمی دیکھ سکتا ہے۔ خود ہمارے اور آپ کے جسموں کے اندر روح موجود ہے، اپنے روح کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ بڑی بڑی ایجادات ہو چکی ہیں، انکشافات ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا علم ناقص ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، وہاں تک ہمارا ادراک احساس نہیں پہنچتا۔ آپ سے سوال کیا گیا تھا، سورہ الکہف کے اندر موجود ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے؟ قرآن نے اس کا جواب دیا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، آپ کہہ دیجئے روح میرا ایک حکم ہے، تم اس کا ادراک احساس نہیں کر سکتے، تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے، تم سارے علم کا ادراک نہیں کر سکتے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ بہرحال اللہ کے فرشتے موجود ہیں، کسی موقع پر انشاءاللہ فرشتوں کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی جائیں گی۔ پھر یہ کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، بہت ساری کتابیں آئیں، آسمانی صحف بھی آئے، صحیفے بھی آئے، کتابیں بھی آئیں۔ 4 کتابیں معروف ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید، فرقان حمید۔ اس کے علاوہ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے آئے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی آئے۔ وقتاً فوقتاً ہدایت نامے اللہ رب العالمین بھیجتے رہا، اور سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو اللہ نے پیدا کیا اور آپ پر کتاب نازل فرمائی، یہی مقدس کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، جو ساری کتابوں کا مصدق ہے۔ ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی جو آپ سے پہلے جو کتابیں گزر چکی ہیں، مصدقا لما بین یدیہ، ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی، ومہیمنا، مہیمن کہتے کہ ان کتابوں میں جتنی ایسی باتیں تھیں جن کی تعلیم اور تبلیغ ہمیشہ ہر زمانے میں ہوتی رہی، وہ سب کچھ اس قرآن میں لے لی گئی ہیں۔ ان تمام کتابوں کا ایک مجموعہ ہے قرآن مجید، فرقان حمید۔ اب چونکہ وہ کتابیں محفوظ نہیں رہیں، اپنے اپنے وقتوں کے ساتھ ختم ہو گئیں، تغیر اور تبدل کر دیا گیا، اصلی حالت پر نہیں رہیں۔ لیکن یہ اعجاز قرآن کا اعجاز ہے، اب صرف یہی کتاب ہدایت ہے اور سب کے قائم مقام ہے، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو یا آسمانی صحائف ہو، اب سب سے زیادہ مکمل یہی کتاب ہے، اور آخر زمانے تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ آسمانی کوئی کتاب دنیا کے اندر آج محفوظ نہیں ہے، اپنے اسی حالت میں، جس حالت اور کیفیت میں اس پیغمبر کے زمانے میں نازل کی گئی تھی۔ لیکن اللہ نے اپنی اس کتاب کی ذمہ داری لی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو قرآن کو ذکر کہا گیا ہے، اس ذکر کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج سے 1500 سال پہلے جس ہیئت کے ساتھ،
جس کیفیت کے ساتھ اس قرآن کا نزول ہوا تھا، ان 1500 سالوں کے اندر اس میں کوئی تغیر اور کوئی تبدل نہیں ہو سکا اور نہ قیامت تک ہوگا۔ ہاں، یہ بات اور ہے جب قیامت قریب آئے گی، اس وقت یہ قرآن حکیم کے حروف اٹھا لیے جائیں گے، لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی تغیر نہیں کر سکتا۔ یہ تو بات ہوئی اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ پھر اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، یہ واقعی حقیقت کا یقین کیا جائے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف علاقوں میں اپنے برگزیدہ بندوں کو ہدایت دے کر بھیجتا رہا، اپنی رضامندی کا دستور دے کر بھیجا، اور انہوں نے بڑی امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا، اور لوگوں کو راہ راستے پر لانے کی پوری کوشش کی۔ یہ سب پیغمبر اللہ کے برگزیدہ اور صادق بندے تھے۔ ان میں سے کچھ چند انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، اور سارے پیغمبروں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ہاں، قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں ایک ہادی آئے، ہر مقام پر، ہر خطے میں، ہر ایریے میں اللہ کے پیغمبر آئے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جہاں کوئی ڈرانے والا، بتانے والا، اللہ کے حکموں کو پہنچانے والا نہ آیا ہو۔ ہاں، یہ بات اور ہے کہ قرآن حکیم میں سارے پیغمبروں کا ذکر نہیں کیا گیا، جس کا ذکر ہمیں یہاں ملتا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے رسول ضرور بھیجے، ڈرانے والے آئے، خوشخبری دینے والے آئے، ایمان والوں کو خوشخبری سنائی گئی کہ میری بات مان لوگے، وحی کی بات مان لوگے تو تمہارے لیے خوشخبری ہے، دنیاوی زندگی میں بھی، آخرت والی زندگی میں بھی۔ نہیں مانو گے تو میں تم کو ڈراتا ہوں اللہ کے عذاب سے، اللہ کے خوف سے تم بچ نہیں پاؤ گے۔ فرمایا ان میں سے بعض کا تو ہم نے آپ پر بیان کر دیا ہے ہمارے پیغمبر، وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ پر نہیں کیا ہے۔ اور اس کی حکمت اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ تو بات ہوئی اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب اور مقصد۔ انشاءاللہ تفاصیل اور آگے آئیں گی۔ پھر ایمان بالیوم الآخر، چھ چیزیں جو بیان کی گئیں اس میں ایک آخرت پر ایمان لانا بھی ہے، کیونکہ ایمان کی صفت یہ بیان کی گئی، بہت ساری صفتیں ایمان والوں کی ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایمان والوں کی صفت یہ ہے، ایمان صفت کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ یقیناً قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا۔ دنیاوی قوانین کے حساب سے بھی جزا اور سزا ملتی ہے، اچھے کام کرنے والوں کو جزا ملتی ہے، بدلہ ملتا ہے، جرائم کرنے والوں کو سزا ملتی ہے۔ یہ قانون تو ہر مذہب میں ہے، ہر ادیان میں ہے، اور دنیاوی قانون کے مطابق بھی ہے۔ پھر ایک انسان جس کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا، ایک وقفہ دیا ہے عمل کے لیے، تو اللہ رب العالمین کے ہاں کیا جزا اور سزا نہیں ہونی چاہیے،
آخرت کا عقیدہ۔ آخرت کے عقیدے کے تعلق سے یہ بات بیان کرتا چلوں کہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ ہے، توحید کا عقیدہ ہے، انبیاء علیہم السلام کا عقیدہ ہے۔ ہمارے اور آپ کی زندگی کے تین دور، تین ادوار ہیں۔ ایک دور تو وہ جب کہ اللہ نے روز ازل میں ہم کو اور آپ کو پیدا کیا تھا، ہر ایک کو، میں بھی تھا، آپ بھی تھے، سارے انسان تھے، سارے بنی آدم تھے۔ آدم علیہ السلام کی ذریت سے، کے پیٹ سے ساری ذریت کو نکالا تھا، اور جو شکل چاہا اللہ رب العالمین نے ان کو دیا، اور اسی شکل میں اللہ نے دنیا میں ان کو پیدا کیا۔ پھر یہی نہیں، انبیاء کی جماعت کو الگ رکھا، شہداء کی الگ، صالحین کی الگ، ایمان والوں کی الگ، کافروں کی الگ۔ ہماری روح پیدا کی جا چکی روز ازل میں، اور ہم سے وعدہ لیا گیا تھا کہ الست بربکم، یہ بتاؤ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ہم سب نے جواب دیا تھا قالوا بلا شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں۔ ہم سب نے جواب دیا تھا۔ پھر اللہ نے یہ بھی کہا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، قرآن نازل کر کے اللہ نے یہ بتا دیا کہ تم یہ نہ کہہ دینا کہ ہم تو غافل تھے، ہم کو پتہ نہیں تھا۔ اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، کتابیں بھیجی۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ایمان بالآخرہ، اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی، سنیے، غور سے سنیے، اور دین کی یہ باتیں اور اللہ کے بندوں تک پہنچائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔